بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ متوازن غذا یعنی کہ بیلنس ڈائٹ سے کیا مراد ہے، اس کی خصوصیات لکھیں اور غذا کا تعین کرتے وقت آپ کن امور کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ جن طلباء نے انٹر میں ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن پڑھی ہے انہیں ان کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ یہ ٹاپک سیکنڈ ایئر میں بھی تھا، جو آپ کا جو غذا کے کمپوننٹس اور پھر اس کے بعد اس چیپٹر کے حوالے سے۔ تو متوازن غذا سے مراد ایسی غذا جس میں تمام غذائی اجزاء موجود ہوں، یعنی کہ 6 کے 6 اس میں لیمیات، پروٹین، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس، منرلز اور واٹر، یہ 6 اجزاء ہیں۔ اور یہ تمام ایسی غذا جو یہ 6 کے 6 اجزاء اس میں شامل ہوں یا وقتاً فوقتاً آپ کھاتے ہوں تو اسے بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں۔ تو اس متوازن غذا کے استعمال سے آپ کے جسم کی نہ صرف صحیح طریقے سے نشو و نما ہوگی بلکہ آپ کی صحت بھی برقرار رہے گی اور بیماریاں جو ہیں وہ کم سے کم آپ شکار ہوں گے۔ اب متوازن غذا کی خصوصیات کیا ہیں جی؟ کہ متوازن غذا لذیذ اور خوش ذائقہ ہونی چاہیے۔ غذا جتنی لذیذ اور خوش ذائقہ ہوگی اس میں لابدین کی مقدار اتنی ہی زیادہ شامل ہوگی۔ لابدین خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر خوراک یا غذا خوش ذائقہ نہیں ہوگی تو آپ کا جی نہیں چاہے گا کھانے کو، اور پھر جس کا اثر آپ کی صحت پر بھی پڑے گا۔ نمبر 2 ہے صاف ستھری اور تازہ ہونی چاہیے۔ متوازن غذا صاف ستھری اور تازہ ہونی چاہیے۔ اگر خوراک گندی اور باسی ہوگی تو اس میں مختلف قسم کی جراثیم پرورش پا سکتے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا پیش خیمہ بنتی ہیں، مثلا پیچش ہے، ہیضہ ہے، اس قسم کی بیماریاں۔ اور آج کل کے موسم میں جو کہ برسات ہے تو اس میں آپ کو تھوڑی تھوڑی اور فریش چیز استعمال کرنی چاہیے۔ خوراک بدل بدل کر کھانی چاہیے۔ متوازن غذا کے لیے ضروری ہے کہ خوراک میں ایک طرح سے ورائٹی ہو، یعنی غذا کو تبدیل کر کے کھایا جائے۔ اگر غذا ایک جیسی ہوگی تو اس کو کھانے کو دل نہیں کرے گا۔ اس طرح غذا میں جو غذائی اجزاء ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً شامل کرتے رہنا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ نہ ہو کہ آپ پروٹینز ہی کھاتے رہیں یا فیٹس ہی استعمال کرتے رہیں یا کاربوہائیڈریٹس استعمال کرتے رہیں، بلکہ اس میں خوراک ایسی ہو جس میں اگر ایک دن آپ کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ استعمال ہے تو اگلے دن پروٹینز ہوں، پروٹینز ہے تو پھر فیٹس یا وٹامنس، تو پانی کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور نمکیات کا بھی استعمال کرنا چاہیے ایک لمٹ میں۔ کام کی نوعیت کے اعتبار سے غذا کھانی چاہیے۔ خوراک کام کی نوعیت کے اعتبار سے کھانی چاہیے۔ مثلا ایک کھلاڑی کو خوراک ٹھوس اور زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، جبکہ عام انسان کو یا ایک چیئر پہ بیٹھ کر کام کرنے والے کو بنسبت ایک محنت کش کاشتکار یا کسان کے اس کو کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جی نئی بافتوں کے لیے ضروری ہے۔ روزمرہ کے کام کاج کے انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، جسم کے اندر بافتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں، انسانی جسم سست اور قائل ہو جاتا ہے، جسم میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔ بافتوں کی مرمت اور نئی بافتوں کی تعمیر کرنا خوراک کے ہی ذمہ ہے۔ اگر خوراک متوازن ہوگی تو بافتوں کی تعمیر اچھے طریقے سے ممکن ہو پائے گی۔ نیکسٹ ہے جی متوازن غذا کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غذائی اجزاء موجود ہوں، پھر غذا زود ہضم ہونی چاہیے۔ غذا ایسی ہونی چاہیے کہ جو آسانی سے آپ کے ہضم ہو سکے اور نرم ہو اور غذائیت سے بھرپور ہو۔ پھر ہے جی
خوراک جسمانی فضلات کے خراج میں مدد دیتی ہے۔ متوازن غذا کی وجہ سے فضلات خارج ہوتے ہیں کیونکہ خوراک جزو بدن بن جاتی ہے اور دیگر اجزاء یا فضلات خارج ہوتے ہیں۔ اگر خوراک مقررہ وقت پر کھائی جائے تو نظام بھی ٹھیک رہتا ہے، لہٰذا متوازن غذا نظام کے ساتھ معاونت کر کے فضلات کو خارج کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی، قبض سے بچاتی ہے۔ متوازن خوراک قبض میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اچھی خوراک مناسب مقدار میں استعمال کر کے ہم قبض جیسی موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور غذا ایسی جس میں فائبر ہو تاکہ آپ کی جو آپ کا نظام ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرتا رہے۔ پھر عجیب مناسب وقفہ ہونا چاہیے، غذا کھاتے ہوئے مناسب وقت، ہر وقت کھانا جو ہے وہ بھی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پھر جی غذا جسم کی مناسبت سے کھانی چاہیے، غذا عمر جسم کی مناسبت سے کھانی چاہیے۔ نوجوان انسانوں کے اندر بوڑھوں کو کم خوراک چاہیے، لہٰذا نوجوانوں کو زیادہ خوراک چاہیے، اور لمبے چوڑے مضبوط جسم والے اور ہیوی ویٹ کے انسان کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کا حجم زیادہ بڑا ہوتا ہے اور ان کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔